1973 کی عرب اسرائیل جنگ، جسے آپریشن بدر یا یوم کپور کی لڑائی کہا جاتا ہے، اس لڑائی میں پاکستانی ہوابازوں نے کیا کردار ادا کیا؟ مصر کے صدر انور سادات، جنہوں نے مذاکرات کی میز پر اسرائیل سے 7500 مربع میل کا علاقہ واپس لے کر بہت بڑی کامیابی حاصل کی، انہیں کیوں قتل کر دیا گیا؟ یاسر عرفات کو شام کے فوجی افسر کو قتل کرنے کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی، مگر پھر وہ کیسے بچ نکلے؟ اقوام متحدہ میں خطاب کرتے ہوئے یاسر عرفات نے کہا، میں ایک ہاتھ میں بندوق اور دوسرے ہاتھ میں زیتون کی شاخ لے کر آیا ہوں، مگر ان کی کمر سے محض ہولسٹر لٹک رہا تھا جس میں پستول نہیں تھا۔ پستول ہوتا بھی تو اس میں گولیاں نہ ہوتی۔ فلسطینی رہنما بغیر گولیوں کے خالی پستول اپنی کمر سے کیوں لٹکائے رکھتے تھے؟ اسرائیل نے کس طرح یاسر عرفات کو قتل کرنے کی کوشش کی؟ ترازو کے سلسلے فلسطین قصہ کی 6ٹھی قسط میں آج ہم یہی حقائق معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ اکتوبر 1973 میں مصر اور شام نے اسرائیل پر حملہ کیا تو دیگر اسلامی ملکوں کی طرح پاکستان نے بھی اس جنگ میں بھرپور حصہ ڈالا۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے شام کے صدر حافظ الاسد کی درخواست پر 16 پائلٹس پر مبنی پاکستانی ایئر فورس کا ایک اسکواڈرن دمشق بھیجنے کا حکم دیا۔ ایئر کمانڈور عبدالستار الوی جو اس اسکواڈرن کا حصہ تھے، ان کے مطابق حکومت پاکستان کی طرف سے واضح کر دیا گیا کہ کسی حادثے یا جنگ میں مارے جانے کی صورت میں انہیں آن نہیں کیا جائے گا۔ پاکستانی ہواباز کراچی سے C-130 طیارے کے ذریعے عراق پہنچے اور وہاں سے بذریعہ سڑک انہیں دمشق لے جایا گیا۔ وہاں پاکستانی پائلٹس کو سمیرامس ہوٹل میں ٹھہرایا گیا جو جنگ کے باعث ویران پڑا تھا۔ یہاں سے پاکستانی ہوابازوں کو 30 کلومیٹر دور دومیر ایئر بیس پر لے جایا گیا۔ 8 پاکستانی پائلٹس کو دومیر ایئر بیس یعنی شام میں ہی رکھا گیا، جبکہ 8 پاکستانی پائلٹس کو مصر بھیج دیا گیا۔ ایئر کمانڈور عبدالستار الوی کے مطابق جن پائلٹس کو شام میں ہی رکھا گیا ان میں عارف منظور، آفتاب اقبال، ناصر محمود بٹ، صفدر محمود، سلیمان نبی، جاوید لطیف، حمید ملک اور خود عبدالستار الوی شامل تھے۔ اس کے علاوہ پاکستانی ریڈار کنٹرولر سلیم میتلا بھی ان کی ٹیم کا حصہ تھے۔ پاکستانی ہوابازوں نے اگلے 7 ماہ وہیں پر گزارے۔ مصر تو جنگ بندی تسلیم کر چکا تھا، مگر شام کے محاذ پر اب بھی جنگ جاری تھی۔ پاکستانی ہوابازوں کو 67A اسکواڈرن کا نام دیا گیا اور پاکستانی اسکواڈرن نے شہباز اسکواڈرن کے نام سے شہرت حاصل کی۔ ایئر کمانڈور عبدالستار الوی جب MiG-21 طیارہ اڑا رہے تھے تو گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی جنگی جہازوں نے انہیں گھیر لیا۔ ایئر کمانڈور عبدالستار الوی نے خوفناک مقابلے کے بعد اسرائیل کا معراج طیارہ مار گرایا اور اپنے جہاز کو بحفاظت واپس لانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایئر کمانڈور عبدالستار الوی کو شام کی حکومت نے ملک کے اعلیٰ ترین عسکری ایوارڈ وسام فارس اور وسام شجاعت سے نوازا، جبکہ حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ جرأت دیا۔ ایئر کمانڈور عبدالستار الوی نے جس اسرائیلی معراج طیارے کو مار گرایا تھا اس کا پائلٹ کیپٹن لوٹز مر گیا اور اس کی وردی بطور ٹرافی عبدالستار الوی کو دے دی گئی۔ عبدالستار الوی نے یہ ٹرافی ایئر چیف مارشل سہیل حمان کے حوالے کی اور اس وردی کو میوزیم میں سجا دیا گیا۔ جنوری 2018 میں عبدالستار الوی کا انتقال ہوا تو ایئر چیف مارشل سہیل حمان نے 1973 کی یوم کپور جنگ میں ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ مصر اور شام کی فتح شکست میں بدل چکی تھی۔ انور سادات نے 21 اکتوبر 1973 کو روسی سفیر سے ملاقات کے دوران جنگ بندی کی درخواست کی۔ اگلے روز یعنی 22 اکتوبر 1973 کو اقوام متحدہ نے قرارداد نمبر 338 کے ذریعے جنگ بندی کی درخواست کی۔
مصر نے تو یک طرفہ طور پر جنگ بندی کی درخواست قبول کر لی، مگر اسرائیلی حکومت اب سیز فائر کے لیے تیار نہ تھی۔ عرب ممالک نے تیل کو بھی بطور ہتھیار استعمال کیا اور تیل کی پیداوار روک دی، مگر پھر بھی مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہوئے۔ ایریل شیرون کی قیادت میں اسرائیلی فوج کی پیش قدمی کا سلسلہ جاری رہا۔ 23 اکتوبر 1973 کو اقوام متحدہ نے جنگ بندی سے متعلق ایک اور قرارداد نمبر 339 منظور کی، مگر اسرائیل نے اسے بھی رد کر دیا، یہاں تک کہ سوویت یونین نے اسرائیل کے خلاف یک طرفہ کارروائی کرنے کی دھمکی دے دی۔ 25 اکتوبر 1973 کو اقوام متحدہ نے سیز فائر کے لیے تیسری قرارداد نمبر 340 منظور کی، تب کہیں اسرائیل نے جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کی۔ جنگ بندی کے باوجود جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا، کیونکہ نئے سرے سے سرحدوں کا تعین کرنے کی ضرورت تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم گولڈا میئر 30 اکتوبر کو مصر کے ان علاقوں میں جا پہنچی جنہیں چند روز پہلے اسرائیلی فوجیوں نے فتح کیا تھا۔ اسرائیلی فوجیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کیے گئے اس دورے نے ایک نیا تنازع کھڑے کر دیا۔ یوم کپور کی جنگ کے دوران امریکی صدر نکسن تو واٹر گیٹ سکینڈل میں الجھے ہوئے تھے، اس لیے یہ معاملہ سلجھانے کی ذمہ داری امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر پر تھی۔ ہنری کسنجر کی شٹل ڈپلومیسی کے نتیجے میں مصر، شام اور اسرائیل نے جنیوا میں ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس کی روح سے اسرائیل نے حالیہ جنگ میں فتح کیے گئے علاقے لوٹا دیے اور اپنی فوج واپس بلا لی۔ یوں 243 دن بعد یہ جنگ باضابطہ طور پر اختتام کو پہنچی اور 1967 کی حد بندی کی بنیاد پر ایک بار پھر اقوام متحدہ کے زیر انتظام بفر زون قائم کر دیے گئے۔ یوم کپور کی لڑائی نے اسرائیلی وزیر اعظم گولڈا میئر اور وزیر دفاع موشے دیان کا سیاسی مستقبل تاریک کر دیا۔ اگر آبادی کے تناسب سے جائزہ لیا جائے تو ویتنام جنگ کے 10 سال کے دوران جتنے امریکی فوجی مارے گئے، 3 ہفتوں کی اس لڑائی میں اسرائیل کو 3 گنا زیادہ ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسرائیلی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیا گیا۔ اس کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی تو فوجی قیادت کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ اسرائیلی آرمی چیف ڈیوڈ ایلازار اور ملٹری انٹیلیجنس چیف علی زیرہ سمیت تینوں سروسز چیفز کو مستعفی ہونا پڑا۔ اگرچہ کمیشن نے وزیر اعظم گولڈا میئر کو کلیئر کر دیا، مگر عوام نے یہ رپورٹ قبول نہ کی اور گولڈا میئر کے خلاف احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ چنانچہ جون 1974 میں اسرائیلی وزیر اعظم گولڈا میئر نے استعفیٰ دے دیا۔ اس جنگ کے بعد مصر کے صدر انور سادات کی مقبولیت میں اضافہ ہو گیا۔ جب اسرائیل نے دوران جنگ فتح کیے گئے علاقے خالی کر دیے تو قاہرہ میں فتح کا جشن منایا گیا۔ اسرائیل کے ساتھ مستقل امن کے سلسلے میں بات چیت کا سلسلہ جاری رہا اور اس ضمن میں سب سے بڑا بریک تھرو تب ہوا جب مصر کے صدر انور سادات نے 9 نومبر 1977 کو تل ابیب میں اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے امن کا درس دیا۔ اسرائیل میں اب میناکم بیگن وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالے ہوئے تھے، جبکہ امریکہ میں جمی کارٹر صدر تھے۔ امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم میناکم بیگن اور مصر کے صدر انور سادات کو صدارتی کیمپ آفس کیمپ ڈیوڈ میں دیر پا امن کے حوالے سے مذاکرات کی دعوت دی۔ کئی روز جاری رہنے والے مذاکرات کے بعد 17 ستمبر 1978 کو کیمپ ڈیوڈ کے تاریخی معاہدے پر دستخط ہوئے اور اسی معاہدے کی روشنی میں مارچ 1979 میں اسرائیل اور مصر نے امن معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اسی سال قیام امن کے لیے کاوشوں کے اعتراف میں مصر کے صدر انور سادات اور اسرائیلی وزیر اعظم میناکم بیگن کو مشترکہ طور پر امن کا نوبل انعام دیا گیا۔ مصر اسرائیل امن معاہدے کی روح سے جزیرہ نما سینائے، جسے 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں فتح کرنے کے بعد اسرائیل نے اپنے ملک کا حصہ بنا لیا تھا، اسے بتدریج 6 مرحلوں میں مصر کو لوٹا دینے کا فیصلہ کیا گیا، جب سے اس کے عوض مصر نے نہ صرف اسرائیل کو تسلیم کر لیا بلکہ اس سے تجارتی و سفارتی تعلقات بھی استوار کر لیے۔
جزیرہ نما سینائے کا علاقہ جس پر اسرائیل 1967 کی جنگ میں قابض ہو گیا تھا اور یوم کپور جنگ میں بھی مصر یہ علاقہ واپس لینے میں ناکام رہا، اس علاقے کو مذاکرات کی میز پر واپس حاصل کرنا مصر کی بہت بڑی سفارتی کامیابی تھی، اور دوسری طرف اسرائیل کو نہ صرف مالی خسارے کا سامنا کرنا پڑا بلکہ دفاعی حوالے سے بھی انتہائی اہم علاقے سے محروم ہونا پڑا۔ اسرائیل نے سینائے میں 8 ایئر فیلڈز، ایک نیول بیس اور سڑکوں کا طویل جال بچھا رکھا تھا۔ نہر سویز کنارے آلما فیلڈ میں تیل دریافت کیا گیا۔ اگر یہ علاقہ واپس نہ کیا جاتا تو اسرائیل تیل برآمد کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل ہو سکتا تھا، لیکن عرب ممالک کا خیال تھا کہ انور سادات نے اسرائیل سے امن معاہدہ کر کے نہ صرف انہیں دھوکہ دیا بلکہ آزادی فلسطین کی تحریک کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ یہ جنگ شام اور مصر نے مل کر شروع کی تھی۔ مصر کو تو سینائے کا علاقہ واپس مل گیا لیکن شام کو گولان کی پہاڑیاں واپس نہ مل سکی۔ فلسطینی بھی انور سادات کے خلاف ہو گئے۔ کئی عرب ممالک نے خفا ہو کر مصر سے تعلقات منقطع کر لیے۔ عرب لیگ کا دفتر قاہرہ سے تیونس منتقل کر دیا گیا اور مصر کی رکنیت بھی معطل کر دی گئی۔ مصر میں اخوان المسلمون سمیت تمام مذہبی جماعتیں انور سادات کے خون کی پیاسی ہو گئیں۔ 6 اکتوبر 1981 کو جب مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں سوئز کینال پار کر کے اسرائیل پر حملہ کرنے کی سالانہ وکٹری پریڈ ہو رہی تھی تو کالعدم شدت پسند تنظیم الجہاد سے وابستہ ایک نوجوان فوجی افسر لیفٹیننٹ خالد نے سلامی کے چبوترے کے سامنے آ کر صدر انور سادات پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ صدر انور سادات سمیت 8 افراد موقع پر ہی مارے گئے۔ نائب صدر حسنی مبارک بھی اس حملے میں زخمی ہوئے۔ انور سادات کے قتل ہو جانے کے بعد حسنی مبارک نے صدارت کا منصب سنبھالا۔ وہ لیفٹیننٹ خالد کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلائے جانے کے بعد فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے گولی مار دی گئی۔ مصر کے صدر انور سادات نے اسرائیلی وزیر اعظم میناکم بیگن کے ساتھ مل کر جو امن معاہدہ کیا تھا ان کے جانشین حسنی مبارک کے عہد میں بھی اس کی پاسداری کی گئی اور آخری مرحلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے اسرائیل نے 26 اپریل 1982 کو جزیرہ نما سینائے سے اپنا آخری فوجی دستہ بھی واپس بلا لیا تو انخلاء کا عمل مکمل ہو گیا اور یوں 7500 مربع میل پر مشتمل سینائے کو مصر کو لوٹا دیا گیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران اردن سے مغربی کنارہ اور یروشلم چھن گیا تھا۔ غزہ اور سینائے جو مصر کے پاس تھے ان پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا جبکہ شام بھی گولان کی پہاڑیوں کے ایک بڑے علاقے سے محروم ہو گیا۔ ان تینوں ملکوں میں سے مصر ہی وہ واحد ملک ہے جو اپنا علاقہ واپس لینے میں کامیاب ہوا۔ پی ایل او جسے ابتدائی طور پر مصر کے صدر جمال عبد الناصر کی سرپرستی میں تشکیل دیا گیا، عرب لیگ نے 1976 میں فلسطین لبریشن آرگنائزیشن یعنی پی ایل او کو فلسطینیوں کی نمائندہ تنظیم قرار دے دیا اور اب پی ایل او کی قیادت فلسطینی جنگجو یاسر عرفات کر رہے تھے جو 1948 کی عرب اسرائیل جنگ میں حصہ لے چکے تھے۔ یاسر عرفات جب شام میں تھے تو وزیر دفاع حافظ الاسد کے دوست اور شام کے فوجی افسر یوسف عرابی قتل ہو گئے۔ اس قتل کے الزام میں یاسر عرفات کو گرفتار کر لیا گیا اور مقدمہ چلانے کے بعد سزائے موت سنا دی گئی مگر شام کے صدر نے یہ سزا معاف کر دی۔ بعد ازاں جب حافظ الاسد شام کے صدر بن گئے تو ان کے یاسر عرفات سے تعلقات اسی وجہ سے سرد مہری کا شکار رہے۔ 13 نومبر 1974 کو تب تاریخ رقم ہوئی جب اقوام متحدہ نے ایک ایسے شخص کو تقریر کرنے کے لیے مدعو کیا جو کسی ملک کا سربراہ نہیں تھا۔ اس مہمان مقرر کا نام یاسر عرفات تھا۔ یاسر عرفات نے اقوام متحدہ میں شاندار تقریر کے اختتام پر کہا، میں یہاں زیتون کی شاخ اور مجاہد آزادی کی بندوق لے کر آیا ہوں، میرے ہاتھوں سے زیتون کی شاخ کو گرنے نہ دینا۔ یاسر عرفات نے زیتون کی شاخ کا تذکرہ اس لیے کیا کہ اسے امن کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس موقع پر اقوام متحدہ نے قرارداد نمبر 3237 منظور کر کے پی ایل او کو مبصر کا درجہ دے دیا۔
فلسطینی رہنما نبیل شاد جو بعد ازاں فلسطین اتھارٹی کے پہلے وزیر خارجہ بنے، وہ بتاتے ہیں کہ یاسر عرفات نے اقوام متحدہ میں خطاب کرنے سے پہلے وہ سب کیا جو اس سے قبل کبھی نہیں کیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی داڑھی صاف کروا دی، بہت سلیقے سے استری کیا گیا خاکی سوٹ زیب تن کیا۔ یاسر عرفات نیو یارک کے ہوائی اڈے سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے براہ راست اقوام متحدہ کے دفتر پہنچے، مگر اسی وقت ایئرپورٹ سے کئی گاڑیوں پر مشتمل ایک کانوائے ایسٹوریا ہوٹل کی طرف روانہ ہوا تاکہ سب کو یہی لگے کہ یاسر عرفات کو کار کے ذریعے ہوٹل لے جایا جا رہا ہے۔ یاسر عرفات کی کمر کے ساتھ ہمیشہ ایک پستول لٹکا رہتا۔ جب انہیں اقوام متحدہ میں تقریر کے لیے بلایا گیا تو ایک نیا تنازعہ کھڑا ہو گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ اقوام متحدہ میں ہتھیار لے جانے کی اجازت نہیں، مگر وہ پستول کے ساتھ جانے پر باضد تھے۔ اقوام متحدہ کے سابق ڈپٹی سیکرٹری جنرل اور بھارتی سفارتکار چنمایا گری خان، جن کی یاسر عرفات سے کئی ملاقاتیں رہیں، وہ بتاتے ہیں کہ آخر یہ مسئلہ یوں حل ہوا کہ پستول تو نکال لیا گیا مگر ان کا ہولسٹر کمر سے لٹکا رہا، جس سے یہی تاثر ملا کہ وہ پستول سمیت ہی اندر داخل ہوئے۔ یاسر عرفات کے ہاتھ میں زیتون کی شاخ تو اصلی تھی، مگر ان کی کمر سے لٹکا پستول محض نمائشی تھا۔ بھارتی کمیونسٹ پارٹی کے رہنما سیتا رام پچوری، جن کی یاسر عرفات سے بہت ملاقاتیں رہیں، انہوں نے ایک بار انکشاف کیا کہ یاسر عرفات کے پستول میں گولیاں نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایک بار سیتا رام پچوری نے گلے ملتے ہوئے شرارت بھرے انداز میں کہا، آپ کی پستول تو کوئی بھی نکال سکتا ہے، آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یاسر عرفات نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، ایک راز کی بات بتاؤں، اس میں گولیاں نہیں ہیں، خالی پستول اس لیے رکھتا ہوں کہ مجھ پر گولی چلانے والا 100 بار سوچے۔ یاسر عرفات کو کئی مواقع پر قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسرائیلی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اور مصنف رونن برگ مین نے اپنی کتاب رائز اینڈ کل فرسٹ میں انکشاف کیا ہے کہ 1982 کی لبنان اسرائیل جنگ کے دوران یاسر عرفات کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسرائیلی وزیر دفاع ایریل شیرون اور اسرائیلی آرمی چیف جنرل رافیل ایٹن نے تب یاسر عرفات کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جب میناکم بیگن اسرائیل کے وزیر اعظم تھے۔ اسرائیلی فضائیہ کے سربراہ ڈیوڈ ایوری کو اس منصوبے پر تحفظات تھے۔ 22 اکتوبر 1982 کو موساد کے ایجنٹوں نے خبر دی کہ یاسر عرفات کل نجی طیارے کے ذریعے یونان سے قاہرہ جائیں گے۔ 2 موساد ایجنٹوں نے یونان ایئر بیس سے یاسر عرفات کے جہاز پر سوار ہونے کی تصدیق کی تو اسرائیلی ایئر فورس کے 2 F-15 طیاروں نے اس جہاز کو نشانہ بنانے کے لیے اڑان بھری۔ اسرائیلی ایئر چیف، جنہیں اس منصوبے پر تحفظات تھے، انہوں نے ملٹری انٹیلیجنس اور موساد سے بصری شناخت طلب کی۔ 30 منٹ بعد معلوم ہوا کہ اس جہاز پر یاسر عرفات نہیں بلکہ ان کے چھوٹے بھائی فتح عرفات سوار ہیں۔ خالی پستول کے ساتھ بھلا دشمن کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یاسر عرفات نے بھی شاید یہی سوچ کر اسرائیل کے ساتھ امن کے لیے بات چیت پر آمادگی ظاہر کر دی۔ ناروے کی سہولت کاری سے خفیہ مذاکرات کا آغاز ہو گیا تو مزاحمت پر یقین رکھنے والے یاسر عرفات نے سب سے بڑا یو ٹرن لیتے ہوئے اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 242 کو تسلیم کر لیا، حالانکہ اس سے قبل PLO اسے مسترد کرتی چلی آئی تھی۔ دسمبر 1988 میں یاسر عرفات نے جنیوا میں ہونے والی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے دہشت گردی کی مذمت کی۔ یہ دراصل اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کی قیمت تھی، ان مذاکرات کی قیمت جنہوں نے آگے چل کر اوسلو معاہدے کی شکل اختیار کی، مگر اسرائیل اور امریکہ محض مذمت سے مطمئن نہیں ہوئے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ وہ دہشت گردی کو ترک کرنے کا واضح اعلان کرے۔ چنانچہ امریکہ اور اسرائیل کا مطالبہ پورا کرنے کے لیے اگلے روز یعنی 14 دسمبر 1988 کو پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا تاکہ ان کے الفاظ کے مطابق دہشت گردی سے لا تعلقی کا اعلان کیا جا سکے۔ یاسر عرفات کو یہ جملہ لکھ کر دیا گیا تھا کہ آئی ریناؤنس ٹیررزم، مگر پریس کانفرنس کے دوران وہ کہہ گئے آئی اناؤنس ٹیررزم۔ صحافیوں نے کہکا لگایا تو پاس بیٹھے شخص نے تصحیح کی۔ I announced it yesterday in no uncertain terms, and yet
I repeat for the record, that we totally and absolutely renounce all forms of terrorism. یاسر عرفات نے پریس کانفرنس کے دوران واضح طور پر کہا کہ میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے دہراتا ہوں کہ ہم دہشت گردی کی تمام شکلوں سے مکمل طور پر لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ جب مذاکرات کی قیمت ادا کر دی گئی تو ناروے کے وزیر خارجہ تھورولڈ اسٹولنبرگ پی ایل او کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کرنے کے لیے تیونس پہنچے۔ تھورولڈ اسٹولنبرگ کے صاحبزادے جینس اسٹولنبرگ بعد ازاں ناروے کے وزیر اعظم اور نیٹو کے سیکرٹری جنرل بنے۔ تھورولڈ اسٹولنبرگ کے اس دورے کا مقصد پی ایل او اور اسرائیل کے درمیان خفیہ مذاکرات کے لیے بیک ڈور چینل تشکیل دینا تھا۔ یاسر عرفات کے ساتھ اس بات پر اتفاق ہوا کہ ناروے فافو کے نام سے ایک تھنک ٹینک بنائے جس کی فنڈنگ ناروے کی وزارت خارجہ کرے تو اس تھنک ٹینک کو بیک ڈور ڈپلومیٹک چینل کے طور پر استعمال کیا جائے۔ اسرائیل سے خفیہ مذاکرات کے نتیجے میں یاسر عرفات اور اسرائیلی وزیر اعظم یحتزاق رابن نے جس اوسلو معاہدے پر اتفاق کیا، اس میں کیا فارمولہ طے کیا گیا تھا اور اس پر عمل درآمد کیوں نہ ہو سکا، یہ سب معلوم ہو سکے گا آئندہ ایک ساتھ میں فلسطین کی تاریخ بیان کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔